تو گزشتہ جمعہ میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ نمرود بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ تھا، اپنی عبادت بھی کرواتا تھا، اور اس نے ساری رعایا کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ زمین پہ اس وقت زمین پر جتنی بھی کاشتکاری ہوتی، غلہ ہوتا، گندم، چاول، جو بھی اس وقت کی اجناس تھی، سب کو اپنے گوداموں میں جمع کر لیتا، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا کہ بھی مجھے سجدہ کرو، پھر وہ لوگوں کو غلہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہت کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نجومیوں نے اس کو بتایا، اس وقت کے جو نجومی تھے، کہ بھئی آپ کی رعایا اور سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا اور آپ کی حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو اس نے پھر جیسے گزشتہ جو میں نے عرض کیا، ان سے پوچھا بھئی وہ کب پیدا ہوگا؟ نجومیوں نے کہا کہ فلاں رات وہ اپنے باپ کی صلب سے اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو جائے گا، اور فلاں شہر میں، کیونکہ یہ عراق کا شہر بابل شہر تھا جہاں اس کا دارالحکومت تھا، بھی اس شہر میں ایسا ہوگا۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا بھی سارے مستورات ایک طرف ہوں، سارے مرد ایک طرف، اور ان پر 2 عورتوں پر ایک عورت کو نگران مقرر کیا جو اس کے وزیر آذر کی بیوی تھی، اور مردوں پر اپنے وزیر آذر کو مقرر کیا بھی کوئی عورت مردوں کی طرف نہ جائے، کوئی مرد عورتوں کی طرف نہ جائے، لیکن اللہ کی قدرت۔ اور اس نے کہا کہ یہ مجھے لمحہ بلمحہ رپورٹ دی جائے، وہ خود بھی جاگتا رہا اس رات، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لے، ساری دنیا کی طاقت، سارے بادشاہ جمع ہو جائیں، ساری فوج جمع ہو جائے، اس کام کو روک نہیں سکتے، وہ ہو کر رہتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب وہ ساری رات مردوں میں رہے، عورتیں عورتوں میں رہیں، لیکن یہ دونوں میاں بیوی بادشاہ کو رپورٹ دینے آتے رہے۔ بادشاہ پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ اب یہ بادشاہ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی انتظار میں اللہ نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، اور آذر کے صلب میں جو حضرت ابراہیم کی روح تھی تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گئی۔ صبح نجومیوں سے پوچھا بھئی حساب لگاؤ، ان کا وہ کام تو ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ ان کو یہ نہیں بتا سکتے۔ کون اس کا باپ، کون ماں، نہیں بتا سکتے، اللہ کی قدرت۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام جب پیدائش کا وقت آیا، ان کی والدہ ایک غار میں چلی گئی، وہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اپنی قدرت سے کر دی۔ اب ماں گھبرائی کہ بھی اگر میں اس کو لے گئی، چونکہ ماں کے دل میں جب ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک اٹھاتی ہے، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ اب اس نے سوچا اس کو میں لے جاؤں گی تو اس کو تو نمرود قتل کرا دے گا، اس نے غار میں چھوڑ دیا، چلی گئی۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 انگلیاں منہ میں ڈالی، اللہ نے ایک سے دودھ جاری فرما دیا، ایک سے شہد جاری فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشان، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہر موڑ پر اللہ کی قدرت کا اظہار، ہر موڑ پر اللہ کی قدرت۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کرنے میں کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اب عجیب منظر، جو اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ انگلیوں میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایک انگلی سے اللہ نے شہد جاری فرما دی، ایک انگلی سے اللہ نے دودھ جاری فرما دی۔
ابراہیم علیہ السلام مزے سے پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ والدہ نے آ کے دیکھا، وہ تو یہ سمجھتی شاید بچہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن آ کر دیکھا تو بچہ تو ماشاءاللہ کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور ان کی انگلیوں سے دودھ اور شہد جاری۔ ماں مطمئن ہو گئی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا روایت میں، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے نا، فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ حضرت مریم کو اللہ نے ایسے بڑھایا کہ وہ ایک دن تھی جب تو 1 مہینے کی لگتی تھی، اور جب 1 مہینے کی تھی تو 1 سال کی لگتی تھی۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ایسی پرورش کی اس غار کے اندر کہ جب وہ 1 مہینے کے ہوئے تو یوں محسوس ہوتا ہے تو وہ 1 سال کا بچہ۔ پھر ایک دن ان کی والدہ نے آذر سے ذکر کیا، پہلے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، کہ وہ ایسے فلاں رات جب ہم آپس میں ملے تھے اس کی برکت سے ہمارے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے آپ سے چھپایا، لیکن وہ بچہ وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو پہلے تو وہ ناراض ہوئے کہ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس کو تو چونکہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، پھر نمرود نے پھر حکم جاری کر دیا، اب وہ اس چیز کو تو نہیں روک سکا کہ بچہ اپنے ماں، تو اب نجومیوں سے کہا کہ اب کیا جائے؟ ان کا اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں معاذ اللہ سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکی ہو تو چھوڑ دیا جائے اور لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی اس شہر میں، بابل شہر میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں۔ تو اللہ کی قدرت کہ جب والدہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد سے ذکر کیا کہ ایسے اللہ نے ہمیں بچہ دیا ہے، پہلے تو وہ ناراض ہوئے بھئی اس کو تو قتل کرنا تھا۔ ان کا آپ ایک دفعہ بچے کو دیکھ لیں، پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جب دیکھنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کے دل میں بھی محبت ڈال دی۔ جب دیکھا تو وہ بھی محبت کرنے لگے، اب قتل کا خیال دل سے نکل گیا کہ بھی اب ہم نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، چھپا کے کرنی ہے۔ ویسے بھی حضرت ابراہیم ابھی مہینہ گزرا تھا تو 1 سال کے لگتے تھے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ سال پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر لے آئے، چھپا کے رکھا، نمرود کو نہیں پتہ چلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح پرورش پاتے رہے، ہنستے بولنے لگے۔ ان کی والدہ ان کو نہلاتی تو اماں جان سے پوچھتے، اماں جان میرا رب کون ہے؟ اللہ نے، جو نبی ہوتا ہے بچپن ہی سے اس کے دل میں اپنی معرفت اللہ تعالیٰ اتار دیتے، وہ اللہ کی تلاش شروع کر دیتا بچپن میں۔ تو اماں جان سے پوچھے، اماں جان میرا رب کون ہے؟ ان کا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے پالتی ہوں۔ آپ کا رب کون ہے؟ ان کا، میرا رب تیرا باپ ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ ان کا، وہ سب کا رب نمرود ہے۔ ان کا، نمرود کا رب کون ہے؟ تو یہاں آ کے خاموش ہو جاتی، کہتے وہ سب کا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک انسان ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اب وہ خاموش کرا دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوالات جنم لیتے رہتے۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو باہر دیکھا کہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، یعنی رات کا وقت تھا، لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب جو مشرک ہوتے ہیں نا، مشرک تو کسی ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتے، ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ہندو ہیں، کہیں گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں گائے کے گوبر کو متبرک سمجھ رہے ہیں، کہیں اس کے پیشاب کو پی رہے ہیں، ہر چیز کی پوجا۔ جو ایک در کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے در پر آ جائے تو ہر چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے، چونکہ سارے خزانے اللہ کے پاس، ساری حاجتیں پوری کرنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ جو اللہ
پکا ہو گیا اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر در در پہ جاتا ہے کہیں اس کو تسکین نہیں ملتی۔ اور اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں کسی کے سامنے جھکنا یہ رکھا ہے، عبادت۔ ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ میں کسی نہ کسی کی عبادت کروں، کسی کے سامنے جھکوں، کسی کو اپنا معبود سمجھوں۔ تو جو اللہ کو معبود سمجھ لے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، جو اللہ کو چھوڑ دے پھر ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے لیکن اس کو تسکین نہیں ہوتی، کہیں سے اس کو فائدہ ہے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے، اس کو چھوڑ کر آگے، اس کو، لیکن کہیں اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ عبادت میں جو تسکین اللہ نے رکھی ہے وہ کہیں نہیں ملتی سوائے اللہ کی عبادت کے۔ اب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، ستارے نکلے لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، رآ کوکبا، جب ستاروں کو دیکھا، ستارے نکلے ہیں لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے یہ رب ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ھذا ربی، یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا، بھئی یہ سب ان کی پوجا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ رب ہیں، یہ کیسے رب ہیں؟ فلما افلت، پھر ستارے غروب ہو گئے، چاند جب نکلا ستارے غائب ہوئے چاند کی روشنی میں، تو فرمایا لا احب الآفل، اب یہ ستارے غائب ہو گئے، میں ان کو نہیں پسند۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر دیکھا کہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہے، لوگ چاند کے سامنے جھک گئے، اب چاند کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ رات جب غائب ہوئی چاند بھی چھپ گیا، تو فرمایا یہ بھی خدا نہیں ہو، جو چھپ جائے وہ کیا رب۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا تو لوگ سورج کے سامنے چھپ گئے، اور لوگ کہتے یہ سب سے بڑا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا رب؟ تو دیکھا کہ شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، فرمایا قال انی بریء مما تشرکون، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ نہیں معبود ہو سکتے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، وہ سب کا رب ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کے دل میں اپنی معرفت کو اتار دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ بڑے ہوئے تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی جاؤ نمرود سے غلہ لے کر آؤ، نمرود کے دربار میں۔ ہاں، اس سے پہلے ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے، بت بنا کر بیچتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان سے پوچھتے کہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مورتی بنائی اور کہہ رہے ہیں یہ معبود ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نفع نہ نقصان، پتھر ہے، یا تو پتھر کی بناتے تھے یا لکڑیوں کی مورتی بناتے تھے۔ یا ابت لم تعبد، ابا جان آپ اس کی کیوں پوجا کر رہے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی نفع نہ نقصان، آپ اس کے سامنے جھکے ہوئے۔ لم تعبد، آپ کیوں اس کی پوجا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، تو ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم دیکھا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ بھی اور آپ کے باپ دادے سب کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، یہ تو صاف گمراہی ہے کہ جو کوئی نہ نفع نہ نقصان اس کی پوجا کر رہے ہیں، آپ اس کے سامنے جھکے ہوئے۔ پھر ابا جان ڈانٹ دیتے، وہ خاموش ہو جاتے۔
پھر بعض اوقات یہ بھی روایت میں آتا ہے ابراہیم چونکہ وہ بت بیچتے بھی تھے تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں بھئی ان بتوں کو بیچ کر آؤ، ان بتوں کو بیچ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تو نکال لیتے، پھر باہر ان کے لات میں رسہ باندھتے اور ان بتوں کو گھسیٹتے اور فرماتے ہیں کہ بھئی ایسے بت لے لو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، وہ بت لے لو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ایسے معبود لے لو۔ اب کوئی لینے کے جب ان کو گھسیٹتے پھرتے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ شام کو والد صاحب کو ان کو کسی نے نہیں لیا، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ کسی نے نہیں لیا۔ پھر اگلا واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کے والدین نے کہا جاؤ نمرود سے غلہ لے کر آؤ، چونکہ جو غلہ تھا وہ صرف نمرود کے خزانے سے ہی ملتا تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس نے ساری زمینیں ضبط کی ہوئی تھیں اور جو غلہ ہوتا اپنے خزانے میں جمع کر لیتا۔ تو والدین نے کہا جا نمرود کے دربار سے غلہ لے کر آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، دیکھا تو لوگ سب سے پہلے سجدہ کرتے ہیں پھر ان کو غلہ ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے اور سجدہ نہیں کیا اور نمرود سے کہا کہ بھی میرے حصے کا غلہ دو۔ تو وہ کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا میں تجھے کیوں سجدہ کروں، میں تو سجدہ کروں گا اپنے رب کو۔ ان کا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، جس کو اللہ نے ملک دیا تھا، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی اور وہ رب بن بیٹھا اللہ کے مقابلے پہ اور کہتا میں رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بھی تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے دو قیدی منگائے، ایک کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا اس کو رہا کر دیا، یعنی ظالم کو رہا کر دیا، مظلوم کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا! حالانکہ یہ کچھ زندہ کرنا مارنا نہیں ہے، زندہ کرنا ہوتا ہے عدم سے وجود بخشنا، مارنا یہ ہے کہ وجود سے عدم میں لے جانا۔ اللہ اپنی قدرت سے عدم سے وجود بخشتا ہے انسان کو اور اپنی قدرت سے وجود سے عدم میں لے جاتا ہے، لیکن اس نے وہ یہ تو ظالمانہ ہر بندہ کر سکتا ہے، کسی کو مار دے کسی کو زندہ چھوڑ دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کا موٹا دماغ اس طرح نہیں سمجھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی دلیل لائے جس نے اس کو لاجواب کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے۔ اگر تو رب ہے مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں لے جا۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم نکل جا یہاں سے، میں تجھے غلہ نہیں دوں۔ باہر سے اب انہوں نے کہا بھی گھر جاؤں گا، گھر والے ڈانٹیں گے، خالی ہاتھ آیا تو انہوں نے اپنے توڑے میں مٹی اور ریت بھر لیا، بھی کم از کم گھر والے دیکھیں گے وہ کہیں کچھ لایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو توڑا تھا جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں رکھ دیا اور لیٹ کے چپ کر کے سو گئے۔ گھر والوں نے یہی سمجھا بھی اللہ ہے، اس میں مٹی بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو غلہ بنا دیا۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، چونکہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے روزی کے ایسے راستے نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ مٹی کا غلہ بن جائے؟ اللہ نے بنا دیا۔ باقی تفصیل آئندہ اللہ ملک تو